کی اسٹوری ٹیل۔ آج کی کہانی ایک لڑکے کی ہے۔ یہ لڑکا بہت ہی شرارتی تھا اور اس نے ایک ایسی شرارت کی جس میں اس کی جان کو خطرہ ہو گیا اور موت بالکل اس کے سامنے تھی۔ پھر آگے کیا ہوا مزید اس کہانی میں سنتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بڑے جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارجن نام کا ایک لڑکا رہتا تھا اور اسے بھاگنا، کھیلنا، شرارتیں کرنا بہت پسند تھا۔ ارجن اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت مہربان تھیں اور ان سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ ارجن کو کہانیاں سناتیں جس میں اہم سبق ہوتے تھے۔ ارجن ایک خوش مزاج لڑکا تھا، لیکن اسے لوگوں سے چالیں چلنا بھی بہت پسند تھا۔ وہ یہ شرارتیں اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو ہنسانا چاہتا تھا۔ ایک دن ارجن گھاس کے میدان میں تھا جہاں گاؤں کے گائے بھیڑیں چر رہی تھیں۔ وہ ایک بڑی چٹان پر چڑھ گیا اور اسے خیال آیا، میں دکھاوا کروں گا کہ ایک شیر آ رہا ہے۔ ارجن نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ چلایا، شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے۔ گاؤں والوں نے ارجن کے رونے کی آواز سنی۔ جو وہ کر رہے تھے وہ اسے چھوڑ کر گھاس کے میدان کی طرف بھاگے۔ وہ شیر کو بھگانے کے لیے لاٹھیاں اور اوزار لے آئے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے صرف ارجن کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ یہ صرف ایک مذاق تھا، ارجن نے کہکھا لگایا۔ گاؤں والے بالکل خوش نہیں تھے۔ ارجن، تمہیں شیر کے بارے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا، گاؤں کے بزرگ چچا ہری نے کہا۔ جھوٹ بولنا خطرناک ہے۔ لیکن یہ بہت مزے کا تھا، ارجن نے کہا۔ کچھ دنوں کے بعد ارجن کو یاد آیا آخری بار جب اس نے چلایا تھا تو سب بھاگتے ہوئے آ گئے تھے۔ اس نے سوچا یہ تو بہت ہی مزے کا ہے، لہٰذا اس نے اسے دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، ارجن نے پکارا۔ گاؤں والے ایک بار پھر دوڑتے ہوئے آئے، لیکن جب وہ پہنچے تو انہوں نے ارجن کو دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس بار وہ بہت غصے میں تھے۔ ارجن، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، چچا ہری نے سختی سے کہا۔ ایک دن جب حقیقی شیر ہوگا بھی تو کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ اس رات ارجن کی دادی نے اسے بٹھایا اور سمجھایا، ارجن، جھوٹ بولنا غلط ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اگر آپ جھوٹ بولتے رہیں گے تو لوگ آپ کی بات پر مزید اعتبار نہیں کریں گے۔ ارجن کو تھوڑا برا لگا، لیکن اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اور نہ ہی اس نے اس بات کو کچھ بڑا سمجھا۔ میں بس مزہ کر رہا ہوں دادی، اس نے کہا۔ پھر ایک دوپہر جب ارجن گھاس کے میدان میں کھیل رہا تھا، اس نے جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک خوفناک شیر جنگل سے نکل رہا تھا۔ ارجن کا دل دھڑکنے لگا اور وہ بہت خوفزدہ تھا۔ شیر آیا، شیر آیا، شیر واقعی آ رہا ہے، ارجن چیخا، لیکن اس بار کوئی نہیں آیا۔ گاؤں والوں نے سوچا وہ کوئی اور شرارت کر رہا ہے۔ ارجن چیختا رہا اور چلاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ شیر قریب آتا جا رہا تھا۔ شیر اسے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ابھی ہی کھا جائے گا۔ جب ارجن نے سوچا کہ شیر اسے پکڑ لے گا، اسی دوران اس کا سب سے اچھا دوست روی جو قریب ہی تھا، اس نے ارجن کے رونے کی آواز سنی۔ روی گھاس کے میدان کی طرف بھاگا اور شیر کو دیکھا۔ اس نے آنکھ سے جلتی ہوئی چھڑی پکڑی اور اسے شیر کی طرف ہلایا۔ جاؤ شیر، دور ہو جاؤ، روی بہادری سے چلایا۔ شیر آنکھ سے ڈر گیا اور واپس جنگل کی طرف بھاگا۔ ارجن بچ گیا۔ شکریہ روی، ارجن نے اپنے دوست کو مضبوطی سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے، میں دوبارہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مجھے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، روی مسکرایا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ٹھیک ہو ارجن، لیکن تمہیں اب سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کرنا چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، ارجن نے کہا، میں پھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ارجن اور روی گاؤں واپس آ گئے اور سب کو بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ ارجن نے تمام گاؤں والوں سے جھوٹ بولنے پر معافی مانگی۔ اس نے اب سے ہمیشہ ایماندار رہنے کا وعدہ کیا۔ گاؤں والوں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ سچ بولنا کتنا ضروری ہے۔ ارجن نے اس دن ایک اہم سبق سیکھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بولنے سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ اس پر اعتماد بھی کھو سکتے ہیں۔ وہ ایک ذمہ دار اور ایماندار لڑکا بن گیا، ہمیشہ صحیح کام کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی دادی کو بھی اس پر بہت فخر تھا۔ تم ایک بہادر اور ایک بہت اچھے لڑکے ہو ارجن، اس کی دادی نے کہا۔
سچ بولنا جھوٹ بولنے سے بہتر ہے، بے شک یہ کرنا مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے ہمیں مزید بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح ارجن ایک قابل بھروسہ اور بہادر نوجوان بن گیا، اور گاؤں والے اس سبق کو کبھی نہیں بھولے جو انہوں نے اس لڑکے سے سیکھا تھا جس نے شیر آیا پکارا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں بھی ارجن کی طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک اچھا بچہ بن کے رہنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے کوئی بھی ہم پر اعتبار نہیں کرے گا، اور ہم اس سے کسی بڑی مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔